السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اس مائک کو بند کر دو بابو۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ محفل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے، محلے والوں نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس محفل کی ایک ایک گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی اس محفل کو سجانے میں، سنوارنے میں وہ پیسے سے حصہ لیا ہو یا محنت سے یا وقت سے، اللہ رب العزت سبوں کے حصوں کو بھی قبول فرما لے، اور سب لوگوں کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ اور سب سے زیادہ دعا کے مستحق ہیں اس پوری محفل کے روح رواں میرے دوست حضرت حافظ وقاری جنید صاحب، جن کی قیادت میں ہی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت بھی رکھے، اور جو مشن لے کر چل رہے ہیں اللہ اس مشن میں انہیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ ایک درد ہے کہ علاقے میں تعلیمی انقلاب آئے، ایک فکر ہے ان کی، ایک سوچ ہے ان کی کہ ہمارے علاقے کا بچہ تعلیم یافتہ ہو، بالخصوص دینی تعلیم، اتنی تعلیم جتنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایک سینے میں ان کے درد ہے، اس کے لیے مجھ سے برابر گفتگو کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور مجھ سے جو بن پڑتا ہے وہ میں مشورہ بھی دیتا ہوں۔ تو آپ سب لوگ ان کے ساتھی بھی بنیں، ان کا تعاون بھی کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت اس مشن میں انہیں خوب کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں دو حصوں میں کروں گا، اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو سمجھاؤں کچھ باتیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ رب العزت
کس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے لیے کیا خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا نہیں بند ہوا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولی تو ہو سکتا ہے نا، کہ غوث پاک کے بعد اب کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں. آپ میں سے اگر کسی کے سینے میں آرزو ہو جائے کہ اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے، مجھے بھی اپنا دوست بنا لے، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور یہ آرزو کرنی چاہیے کہ نہیں کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، میں اللہ کا دوست ہو جاؤں، اللہ میرا دوست ہو جائے؟ آرزو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ نے دعا سکھائی ہے، کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، اور موت کے بعد بھی مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ میرا دوست ہو جائے؟ تو دیکھیے دوستی جو ہے نا وہ دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے، ایک طرفہ تو ہے نہیں. اگر میرا کوئی دوست ہے تو میں بھی تو اس کا دوست ہوں، کہ خالی نہیں وہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دشمن ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا دوست ہو جائے، تھوڑا سا اور کم کیجیے، ایک کو کم کیجیے، پہلے بہت اچھا بج رہا تھا، بیچ میں آپ کچھ گڑبڑ شڑبڑ کیے ہیں. یہ جو سیٹی کی آواز ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. نہ مائک نہ سٹوائیے، مائک اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. مائک کا کام ہی ہے کہ دور سے آواز کھینچ لے. اب ہم اس میں گھس کے بولیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے نا. ہاں ایک مولانا صاحب کو کرنٹ لگ گیا تھا، وہ اس میں ارتھ آ رہا تھا، وہ پان کھائے ہوئے تھے، وہ بھیگا تھا ہی، وہ سٹ گئے، جھنجھنا دیا. خیر میں کرنٹ سے نہیں ڈر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مائک سے دور ہی رہ کے بولنا چاہیے. مشین ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا دوست ہو جائے، تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے نا کہ میں بھی اللہ کی دوستی کے لائق بن جاؤں. کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں کہ میں بھی اللہ کی دوستی کے لائق بن جاؤں. تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ کون سی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی؟ آج پہلے حصے میں اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، حضور غوث پاک کی ہی طرف سے کہوں گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کی دوستی کے لائق وہ انسان ہوگا جس کے اندر 12 صفتیں پائی جائیں گی، جس کے اندر 12 خوبیاں پائی جائیں، وہ اللہ کی دوستی کے لائق ہوگا. یہ 12 صفتیں میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن قرآن کی جو 2-3 آیت میں نے پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ کا محبوب تو وہی بندہ ہوگا، اللہ کا دوست تو وہی انسان ہوگا جو اس دنیا میں رہے تو تواضع کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے، چھوٹا بن کے رہے، لوگوں سے جھک کر ملے، اکڑ کر ملنے والا، سماج میں ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. جو غریب کو ہیچ سمجھتا ہے، جو ذات پات کی بنیاد پر اپنے کو اعلیٰ اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، جس کے اندر انانیت اور تکبر پائی جاتی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اچھا سیٹ ہو سکتا ہے، اچھا نیتا ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. غریب سے بھی ملیں گے تو بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے. اور دوسری شان کیا بیان کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی جاہل، کوئی بدتمیز ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، ان سے لڑنے کی کوشش کرے، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ آستین نہیں چڑھا لیتے ہیں کہ آؤ 2 ہاتھ کر لو.
جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، اگر کسی نے 2 گالی دی تو ہم بھی کود پڑتے ہیں میدان میں گیا اور پھریا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرا محبوب بندہ ہوگا، اگر کوئی بدتمیز، کوئی جاہل ان سے الجھے، ان سے جھگڑا کرے، ان سے لڑنے کی کوشش کرے، تو یہ نہیں اس سے الجھیں گے، یہ نہیں اس سے لڑیں گے، بلکہ سلام کہہ کے گزر جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ جو بات بات میں لڑائی کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، جو بات بات میں جھگڑا کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ والوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی جھگڑا کرنے بھی آئے وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، آپ ہی جیت گئے میں ہی ہار گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ یہ کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں کہ تم ہی جیتے۔ اچھا، قرآن نے کہا سلام کہہ کے گزرتے ہیں۔ کیا کہہ کے گزرتے ہیں؟ بولیے نا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہا؟ سلام کہہ کے گزرتے ہیں۔ سلام ہے کیا؟ آپ لوگ بھی سلام کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو سلام، السلام علیکم بولتے ہیں نا؟ یہ سلام ہے کیا؟ یہ سلام حقیقت میں دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ دعا۔ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں۔ کس چیز کی دعا دے رہے ہیں؟ جب آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ رب العزت تجھ پر اپنی سلامتی نازل فرمائے، تو سلامت رہے، اس کی دعا دی آپ نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سلام بھی کرتے ہیں اور من میں دشمنی بھی لیے رہتے ہیں۔ جس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، اور دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب موقع ملے گا اس کو ناپ دیں گے۔ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایسی دعا کاہے دے رہے ہو؟ سلام حقیقت میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو سلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، سلام کی بات چل رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک مومن نہ ہو جائے۔ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں کا کوئی شخص ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا اور تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے۔ ذرا اس چین کو سمجھیے آپ، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر حضور فرماتے ہیں تو تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کو اپنا لینے کے بعد ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ حضور کہتے ہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کو اپناؤ تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا حضور نے کہ زمین دے دو، جائیداد دے دو، محبت ہو جائے گی، نہیں، بلکہ حضور نے جب یہ کہا کہ ایسی چیز بتاؤں کہ جس کو اپنانے کے بعد ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیں، جلدی بتائیں۔ تو حضور اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یہ سلام ایسی چیز ہے کہ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گی۔ تو اب دیکھیے حدیث کو ادھر سے لیجئے، آپ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں آپ۔ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے، یہ پہلا ٹکڑا ہوا۔ دوسرا ٹکڑا ہوا کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے، اور محبت کیسے ہوگی؟ جب سلام پھیلائیں گے۔ یہ ادھر سے ہوا نا، اب اس کو ادھر سے لیجئے، الٹا چلائیے آپ۔ آپس میں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو مومن بن جاؤ گے، اور مومن بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ سلام ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ چھوٹا ہم کو سلام کرے، باپ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہم کو سلام کرے، شوہر انتظار میں ہے کہ بیوی ہم کو سلام کرے، استاذ انتظار میں ہے کہ شاگرد ہم کو سلام کرے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ارادہ کر کے جاتے تھے گھر سے کہ آج ہم پہلے سلام کر دیں گے، ارادہ کر کے جانے کے باوجود بھی ہمیں کامیابی نہیں ملتی تھی، نبی خود پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پہلے سلام کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے اللہ کے نبی سے بھی کوئی بڑا
اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور سب سے برتر ہستی دنیا میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب کو سلام کر رہے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم کو سلام کریں۔ تو سلام ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی سکھا دیتی ہے، اور محبت کی وجہ سے ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ جھگڑا نہیں کرتے ہیں بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سلام کیا ہے؟ دعا۔ سلام کیا ہے؟ دعا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی نا کہ سلام دعا ہے، اس پر ایک حدیث سن لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر گئے، وہ صحابی اپنے گھر میں تھے۔ آج کے زمانے میں نا لمبا چوڑا گھر ہوتا ہے، 4 روم 5 روم 8 روم کا گھر۔ اس زمانے میں تو 1 کمرے کا گھر ہوتا تھا، 2 کمرے کا گھر ہوتا تھا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے۔ تو نبی گئے اس صحابی کے گھر پہ، اور باہر سے آپ نے سلام کیا، دروازے سے آپ نے سلام کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ صحابی دروازے کے اندر ہی کھڑے تھے، وہیں پہ۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ دروازہ ہے تو بالکل اندر میں کسی روم میں بیٹھے ہوں، نہیں، وہ جو دروازہ تھا وہ دروازے کے پاس ہی تھے۔ نبی باہر تھے اور صحابی دروازے کے اندر تھے۔ حضور نے سلام کیا۔ یہاں سے ایک سبق کیا ملا؟ کسی کے دروازے پہ جائیے تو باہر سے سلام کیجیے، کسی کے دروازے پہ جائیے تو باہر سے سلام کیجیے۔ نام لے کے چلانا اچھی چیز نہیں، او فلان وہاں باہر آئیے، آپ سلام کیجیے نا بھائی، وہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اذا دخلتم بیوتا کیا ہے؟ فسلموا علی اہلہا، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ تو اللہ کے نبی نے سلام کیا اور وہ وہیں پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، مگر اتنا دھیرے جواب دیا کہ حضور تک آواز نہ پہنچے، ہم دھیرے سے جواب دیا۔ حضور نے پھر دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر جواب دیا مگر پھر دھیرے سے۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، وہ تو وہیں پہ کھڑے تھے، وہ تو سن رہے تھے، انہوں نے پھر جواب دیا لیکن پھر دھیرے سے۔ جب 3 مرتبہ حضور سلام کر چکے تو واپس ہونے لگے۔ یہاں سے ایک سبق اور کیا ملا کہ کسی کے دروازے پہ جائیے، 3 مرتبہ سلام کر دیجئے، اگر کوئی جواب نہیں آئے تو واپس آ جائیے، آسن مار کے بیٹھ نہ جائیے کہ جب تک نکلے گا نہیں تب تک جائیں گے نہیں، آپ واپس آ جائیں، چھوڑ دیں اس کو، بعد میں مل لیجئے گا۔ یہ نبی کا طریقہ ہوا، دین ہمیں سکھا رہا۔ حضور واپس ہونے لگے، تو واپس جب ہونے لگے تو صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ حضور کو آتے بھی سمجھ جاتے تھے اور جاتے بھی سمجھ جاتے تھے۔ اگر خوشبو ان کی طرف آ رہی ہے تو سمجھ جاتے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، اور خوشبو دور ہونے لگتی تو سمجھ جاتے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں۔ تو جب حضور واپس ہونے لگے تو وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں، دروازہ کھول کے دوڑ کے باہر نکل گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں سلام کیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جواب بھی دیا تھا۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ جواب دیا مگر دھیرے سے دیا تھا تاکہ آپ تک نہ پہنچے۔ اور یہ بات سمجھیے سمجھانے کے لیے، ورنہ حضور تک تو کوئی کیسے بھی بول دے تو پہنچ جائے گی آواز۔ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ درود ہمارا پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، سلام میں پڑھتے ہیں اکثر، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کان عطا کیے ہیں وہ دور کی بھی آواز سن لیتے ہیں اور نزدیک کی بھی آواز سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے کہا کہ میں نے تو سلام کیا، انہوں نے کہا میں نے جواب بھی دیا مگر دھیرے دیا تاکہ آپ تک نہیں پہنچے۔ تو حضور نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کیا کہ دھیرے جواب دیا؟ دیکھیے صرف سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے آنے والی نسلوں کو۔ جواب سنیے صحابی کا، اور یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سلام کیا ہے، پہلے کیا بتایا تھا شروع میں؟ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، اس لیے یہ روایت سنا رہا۔ تو صحابی سے جب حضور نے پوچھا کہ کیوں دھیرے دیے، تو انہوں نے کہا اگر پہلی ہی مرتبہ زور سے جواب دے دیتا تو آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ مجھے دعا نہیں ملتی، تو میں تو اس لیے دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا۔
کہ میں تو اس لیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا تاکہ آپ کی مبارک زبان سے سلام کی شکل میں مجھے بار بار دعا ملتی رہے، بار بار دعا ملتی رہے۔ تو سمجھ گئے نا کہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اللہ والوں کی شان کیا بتائی قرآن نے کہ اگر کوئی ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، گالی بھی دے تو پلٹ کے وہ گالی نہیں دیتے، وہ آستین نہیں چڑھا لیتے۔ اگر ادھر سے کوئی گالی دے تو ادھر سے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ جیسے نبی کے لیے شعر کہا نا حافظ جالندری نے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ نبی کی شان کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضور کو کسی نے گالی دی تو پلٹ کے آپ نے دعا دی۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، جنہوں نے پتھر مار کر زخمی کیا رسول اللہ کو، جب موقع آیا تو حضور نے انہی پر پھول نچھاور کی۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ زمین میں زندگی گزاریں گے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں ہوگا ان کے اندر۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ 10 آدمی ہاتھ چومنے لگے تو پھول کے ابلیس بن جاتے ہیں۔ ہاں 10 آدمی آ کے دروازے پہ سلام کرنے لگے، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، تو پھر تو اور ٹانگ جو ابھی ایسے ہے نا اس کے بعد ایسے ہو جاتی ہے، ایک ٹانگ دوسری پہ چڑھا دیتے ہیں، ابھی ایسے بیٹھے تو اس کو ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اکڑ کر کے۔ اکڑنا ابلیسیت ہے اور جھک جانا آدمیت ہے۔ اکڑنا جو ہے وہ ابلیسیت ہے اور جھک جانا آدمیت ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ جو جھک کر زندگی گزارتے ہیں، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور کوئی ان کو گالی دے، جھگڑا کرے تو وہ گالیاں نہیں دیتے جواب میں، وہ جھگڑا نہیں کرتے بلکہ دعا دیتے ہیں، سلام کہہ کے گزرتے ہیں۔ اور کیا بتایا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے تو وہ ہیں جن کی رات سجدے میں گزرتی ہے اور جن کی رات اللہ کے لیے کھڑے ہو کر گزرتی ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کر۔ یہ عشاء کی نماز کا ذکر نہیں ہے، یہ عشاء کے علاوہ ہے۔ یہاں تو عشاء غائب ہے اور نام کے آگے قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین، عشاء کی نماز غائب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے نا آپ، پوری پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی، پوری پوری رات نماز میں گزر جاتی تھی، قیام میں۔ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے مبارک پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی، پیر پھول جاتا آپ کا۔ حضرت عائشہ دیکھتی تو انہیں تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اپنا حبیب بنایا ہے، پھر کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو جواب میں حضور فرماتے ہیں عائشہ، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے تو میرے اوپر تو لازم ہے کہ میں اسی قدر اس کا شکر ادا کروں۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آئے یہاں تو ہم پہلے پوچھیں قاری جنید صاحب سے کہ پنکھاؤں کا انتظام کیے ہیں کہ نہیں، اے سی اسی کا انتظام کیے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر جب کہیں پہنچتے تھے تو پوچھتے تھے وضو کہاں بنائیں گے یہ بتاؤ، مسجد کہاں ہے یہ بتاؤ، مصلی کہاں ہے وہ لاؤ۔ آج ہم لوگ آتے ہیں تو روٹی لاؤ، مرغی لاؤ۔ یہ فرق ہو گیا ہے۔ اب سن لیجئے، حضور غوث پاک کی مجلس ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کی بات دو میں قرآن کی روشنی میں بتا دی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی دوستی کے لائق تو وہی ہوگا جس کے شروع میں بتایا تھا نا کتنی خصلتیں ہوں گی؟ 12، یاد ہے نا؟ 12 خصلتیں۔ اچھا یاد ہو جائیں گی آپ کو، لیکن اگر توجہ سے سنیے گا تب۔ بہت آسان انداز میں سمجھایا حضور غوث پاک نے، اور قلائد الجواہر میں ہے یہ بات جو کتاب ہے، بہت آسان انداز میں۔ کیا فرمایا؟ کہا 2 خصلتیں اللہ والی پیدا کرو، 2 خصلتیں رسول اللہ والی پیدا کرو،
دو خصلتیں ابو بکر والی، دو خصلتیں عمر والی، دو خصلتیں عثمان والی، دو خصلتیں علی والی. کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی نا. اللہ، رسول اور یہ چاروں خلفاء، 4 2 6، 6 دونی 12. اچھا جی، اب سنیے، دو خصلتیں اللہ والی. اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، ولی کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، اللہ والی دو خصلت پیدا کرو. اللہ والی دو خصلت کیا؟ تو کہا اللہ ستار ہے. اللہ کیا ہے؟ بولیے، لفظ بولیے نا. ستار ہے. ستار کا معنی کیا ہے؟ عیب چھپانے والا. ستار کا معنی کیا ہے؟ عیب چھپانے والا. دیکھیے، ہم سب کے عیب چھپائے ہوئے کہ نہیں اللہ رب العزت؟ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہمارے اندر کتنا عیب ہے، یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ہماری عزت بچائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ اگر عیب کھول دے تو منہ دکھانے کے قابل ہیں ہم لوگ. سماج اور سوسائٹی کو تو چھوڑیے، بیوی بچوں کو منہ نہیں دکھا پائیں گے اگر اللہ کھول دے تو. لیکن اس کے باوجود صبح سے شام تک ہم گناہ کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستار ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ستاری والی صفت پیدا کرے. کیا مطلب ہے ستاری صفت پیدا کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اسے بھی پتا چل جائے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو اس کا عیب کا ڈھنڈورا نہ پیٹے بلکہ وہ بھی اس کے عیب کو چھپا دے. تو اللہ کا دوست وہ بنے گا جو لوگوں کے عیب چھپائے. اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، میں نے آپ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو رسوا کریں اور ذلیل کریں. نہیں. جیسے اللہ میرے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے، اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو آپس میں رہنے والے ایک دوسرے کی اگر غلطی اور کوتاہی کو ہم جان جائیں تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں بلکہ اس کے عیب پر بھی پردہ ڈال دیں، چھپا دیں. حضرت حسن بصری کا ایک قول سنیے، بہت پیارا ہے اور علماء کی خاص توجہ چاہوں گا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کے بارے میں جانتا ہوں جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا. میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، مگر ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرتے تھے، وہ لوگوں کے عیب بتاتے تھے. اللہ رب العزت نے سزا یہ دی کہ انہی کے اندر عیب پیدا کر دیا. وہ عیب کیوں پیدا ہو گیا؟ لوگوں کے عیب ظاہر کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی کمی ظاہر کرنے کی وجہ سے. اور آگے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے اندر بہت سارے عیب تھے مگر ان کی صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے عیب چھپاتے تھے تو اللہ نے ان کے عیب چھپا دیے. تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ دو صفتیں اللہ والی پیدا کرے گا انسان تب وہ اللہ کا محبوب بنے گا. وہ دو صفتیں کیا ہے؟ پہلی صفت ستاری اپنے اندر پیدا کرے کہ ارد گرد رہنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دے، اسے چھپا دے، اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے. حضرت عمر کی زندگی کا ایک واقعہ سن لیجئے. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو رات کو گشت کرتے تھے. جب وہ خلیفہ تھے تو رات کو گشت کرتے تھے، چکر لگاتے تھے کہ دیکھیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. ایک رات گشت کر رہے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس گھر کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ دیوار کود کے اندر داخل ہو گئے. چھوٹی چھوٹی تو دیواریں ہوتی تھیں. دیوار کود کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر پہ کی جب اس پر نظر پڑی تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کی حد پامال کر رہے ہو. تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ امیر المومنین، شرم کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے تو اللہ کی ایک حد پامال کی ہے، آپ نے تو 3 حد پامال کی. میں نے تو ایک غلطی کی، آپ نے 3 غلطی کی. حضرت عمر چونک گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیوار کود کر آئے اور اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں دروازے سے داخل ہو.
تو آپ نے ایک حکم توڑا. دوسرے اللہ کا حکم ہے کسی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، کسی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، آپ بغیر سلام کیے آئے. تیسرے اللہ کا حکم ہے کہ ٹوہ میں نہ لگو، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو کہ دیکھیں کون کیا کر رہا، دیکھیں کون کیا کر رہا. اور آپ ٹوہ میں لگ گئے. تو میں نے تو ایک غلطی کی، آپ نے 3 کی. تو حضرت عمر نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ کے دل پہ لگ گئی وہ باتیں، تو آپ واپس ہو گئے، اس کو کچھ نہیں کہا، چلے گئے. دوسرے دن سے وہ بوڑھا مسجد آنا چھوڑ دیا، مسجد نبوی نہیں آتا تھا وہ. تو حضرت عمر کو بڑا ملال ہوتا تھا کہ کاش میں نہیں کودا ہوتا اس کے دیوار. وہ مسجد آنا چھوڑ دیا، وہ میری وجہ سے، شرم کی وجہ سے مسجد نہیں آتا. تو دل ہی دل میں ان کو بڑا رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا بہت دن کے بعد کہ حضرت عمر بیٹھے تھے مسجد میں، اچانک دیکھا کہ وہ بوڑھا چلا رہا. بڑی خوشی ہوئی آپ کو، اسے قریب بلایا، آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کان میں کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جو کام کرتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا میں نے کسی سے نہیں بتایا، میں نے کسی سے نہیں کہا. تو وہ بوڑھا آدمی بھی حضرت عمر کے کان میں کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دن کے بعد سے آج تک میں نے شراب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ عیب چھپانے کی وجہ سے. اگر ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں کسی کوئی چوری کرے، مجبوری میں کسی نے چوری کر لی، آپ نے دیکھ لیا، سمجھا دیجئے اس کو، دیکھو آئندہ نہ کرنا، آج میں تمہیں بچا لے رہا ہوں، تمہارے عیب چھپا لے رہا ہوں، آئندہ نہ کرنا. ممکن ہے کہ وہ سدھر جائے. اور جس کے بارے میں پورا پرچار کر دیجئے گا چروا ہے چروا ہے چروا ہے، تو وہ کہے گا جب سب کو پتہ چل گیا ہے تو کاہے چھوڑا جائے، اب اور ہاتھ صاف کیا جائے. تو حضرت عمر کا طریقہ کیا تھا؟ عیب چھپایا تو تبدیلی آ گئی کہ نہیں؟ اس نے کہا اس دن کے بعد سے میں نے پینا تو چھوڑیے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ والی 2 صفت پیدا کرو. پہلی صفت کون سی؟ ستاری پیدا کرو اپنے اندر. مطلب سمجھ گئے اس کا نا؟ اچھا. دوسری صفت کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت غفار ہے. غفار کا مطلب بخشنے والا، معاف کرنے والا. ہم 1000 غلطی کرتے ہیں، اللہ معاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے، اور امید لگائے ہوئے ہے کہ کر بھی دے گا. امید ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کر دے گا. سب کو امید ہے کہ نہیں؟ یہ کر دے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر غفاری پیدا کرو. مطلب تمہارے ارد گرد رہنے والوں سے غلطی ہو جائے معاف کر دو، درگزر کر دو. ہر غلطی پہ گریبان نہیں پکڑ لو جیسے ہم لوگ کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ذمہ دار ہیں مدرسے کے، پرنسپل ہیں، محتمم ہیں، اور نیچے والوں سے ذرا سا غلطی ہوئی بس ناپ دی اس کو، اور خود کتنا خرد برد کیے ہوئے ہیں وہ جانے، اس کا رب جانے. جو سچی بات ہے وہ یہی ہے نا. اور نیچے والے سے بیچارے سے غلطی ہو گئی تو پھر دیکھ لیجیے. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجیے، کسی اسکول کا پرنسپل ہو، کسی کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، وائس چانسلر ہو، چانسلر ہو، وہ بیچارہ واچ مین سے غلطی ہو جائے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا، خود کروڑوں کا غبن کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو جیسے اللہ رب العزت بندوں کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، تم بھی اپنے اندر یہ خصلت پیدا کرو کہ تمہارے ارد گرد رہنے والوں سے غلطی ہو تو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. قرآن کا حکم ہے خذ العفو. خذ العفو کا مطلب کیا ہوا؟ معافی والا شیوا اختیار کرو، معافی والی روش اختیار کرو کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اللہ کے نبی سے ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی. اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا غلام، میرا نوکر، آج کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، میرا نوکر اگر غلطی کرے تو میں اس کو مار سکتا ہوں؟ آپ کے گھروں میں بھی نوکر ہوتے ہوں گے، غلطی ہوتی ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے.
تو آ کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر میرا نوکر غلطی کرے تو میں اس کو مار سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر غلطی کرے تب؟ ایک بار تو چلیے معاف کر دیا، پھر کرے تو؟ حضور نے کہا پھر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کرے تو؟ تو حضور نے کہا کہ پھر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھ دیا رسول اللہ پھر کرے تو؟ اب سنیے حضور نے کیا کہا، 70 مرتبہ معاف کرو، اس کے بعد چاہو تو سزا دو۔ 70 مرتبہ معاف کرو۔ اچھا ایک بات اور بتائیے آپ ایمانداری سے، کوئی نوکر آپ کا ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے گا؟ 70 مرتبہ کرے گا؟ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ مارو مت، معافی سے کام چلاؤ۔ یہ جو کہا کہ 70 مرتبہ کے بعد چاہو تو سزا دے سکتے ہو، یہ 70 کی قید لگا کے گویا حضور نے سزا کا امکان ہی خارج کر دیا۔ نہیں 70 مرتبہ تو کوئی غلطی کرے گا نہیں، تو پھر سزا کا سوال کیا ہے؟ گویا حضور نے یہ میسج دے دیا کہ معافی ہی اختیار کرو۔ تو جب نوکر کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو تو بہتر ہے، تو دوسروں کے لیے جو ہمارا نوکر بھی نہیں ہے اس کے لیے تو معافی کا ہی شیوا اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کوئی اللہ کا دوست بننا چاہے تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ 2 صفتیں اللہ والی اپنے اندر پیدا کرے۔ سمجھ گئے اس کو؟ بولیے نا، سمجھ گئے نا؟ ہاں نہیں سمجھے تو یہ بھی بولیے گا کہ نہیں سمجھے، تو ہم پھر سمجھائیں گے۔ ہمارا کام یہی ہے نا بھائی، ہم اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ کو کچھ بتائیں، اس لیے تو نہیں آئے ہیں کہ حافظ صاحب ہیں آ کے ایک پارہ سنا دیں گے، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے ہم کو اس سے کیا مطلب، اس بعد ہم چلے جائیں؟ نہیں، ہمارا کام ہے سمجھانا آپ کو۔ تو 2 اللہ والی صفت سمجھ گئے، اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں 2 صفتیں رسول اللہ والی اپنے اندر پیدا کرے۔ کیا؟ رفیق ہونا اور شفیق ہونا۔ رفیق اور شفیق یہ دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ رفیق کے معنی بھی نرم اور شفیق کے معنی شفقت کرنے والا۔ کیا میسج دیا رسول اللہ نے؟ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ جس کے اندر سختی ہوگی وہ اللہ کا دوست نہیں ہوگا۔ اللہ کی دوستی کے لیے نرمی ضروری ہے، نرمی ضروری ہے۔ کس مقام پہ حضور نے کہا نرمی کے بارے میں ذرا سنیے گا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، بدتمیز تھا، بدبخت تھا، اب گزرتے ہوئے اس نے کہا السلام علیک۔ حضور سے کیا کہا؟ السلام علیک۔ السلام علیک نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ السلام علیک۔ السلام علیک تو دعا ہوئی، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اس نے کہا السلام علیک، اس کا مطلب آپ پر ہلاکت ہو، آپ مر جائیں، آپ برباد ہو جائیں، یہ ہوا السلام علیک کا معنی۔ تو جواب میں حضور نے کہا وعلیک۔ حضور نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیک۔ وعلیکم السلام نہیں کہا، بس کہا وعلیک۔ وعلیک کا مطلب کیا ہوا؟ جو تم نے میرے لیے مانگا وہی تمہارے اوپر ہو۔ وعلیک کا مطلب یہی ہوا کہ جو تم نے میرے لیے مانگا وہی تمہارے لیے ہو۔ اگر تم نے اچھائی مانگی تو تمہارے لیے بھی اچھائی، اگر تم نے برائی مانگی تو تمہارے لیے بھی برائی۔ تو جب حضور نے کہا وعلیک تو حضرت عائشہ وہیں بیٹھی تھی، انہوں نے سن لیا اس یہودی کو کہتے، اس نے جو کہا تھا الفاظ، حضرت عائشہ بگڑ گئی، یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ اور اس کو لان تان کرنے لگی حضرت عائشہ۔ حضور نے کہا عائشہ تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ جو اس نے کہا وہی میں نے پلٹایا اس کے اوپر۔ مگر حضرت عائشہ بہت غصے میں تھی، برا لگ گیا تھا حضرت عائشہ کو کہ حضور کو اس نے ایسا کہا، بدبخت نے۔ جب بہت زیادہ غصے میں تھی حضرت عائشہ تو حضور اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں عائشہ نرمی کرو، اس لیے کہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ کہا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں جو اللہ کا دوست بننا چاہے وہ رسول اللہ والی 2 خصلت پیدا کرے۔ 2 خصلتیں کیا؟ رفیق اور شفیق۔ تو رفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم۔ رسول اللہ نرم تھے کہ نہیں؟ ان سے زیادہ کون نرم ہوگا؟ یہ جنہوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ حضور کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن وہی تھا، طائف کا دن۔
کہ طائف میں جب حضور پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، پیروں سے خون بہا، اتنا بہا کہ آپ نے جوتی مبارک جو پہنی ہوئی تھی اس مبارک جوتی کے اندر خون کی پرت جم گئی تھی. جیسے آپ کی جوتیوں کے اندر تلا ہوتا ہے نا، تلا، تو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے اس دن. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے جوتیوں میں خون اس طرح جم گیا تھا گویا وہ خون کا تلا بن گیا تھا. اور اس موقع پر آپ واپس ہو رہے ہیں تو جبریل آئے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ملک الجبال آیا ہے. حضور سے جبریل کہتے ہیں کہ یہ ملک الجبال آیا ہے. ملک الجبال کا مطلب پہاڑوں والا فرشتہ. جبال کے معنی پہاڑ، تو ملک الجبال کا مطلب پہاڑوں والا فرشتہ. فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہے نا، تو ڈیوٹی کے حساب سے ملک الموت اسی لیے کہتے ہیں. ملک الموت نام نہیں ہے، ان کا نام تو اسرائیل ہے. ملک الموت کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. ملک الموت ان کو کیوں کہتے ہیں؟ موت کے فرشتہ ہیں، روح نکالنے کا کام اللہ نے ان کو سونپا ہے. تو ایسے ہی ملک الجبال ہے جس کا کام پہاڑوں کو سنبھالنا ہے، پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے اس کی. تو وہ فرشتہ ساتھ میں آیا ہے حضرت جبریل کے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ملک الجبال آیا ہے، اجازت چاہنے کے لیے آیا ہے. کس بات کی اجازت؟ کہ طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا، ستم کیا، آپ کے پیروں پہ پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. تو یہ طائف کی بستی جو ہے 3 پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اس طرح سے 3 پہاڑ ہیں اور بیچ میں یہ بستی آباد ہے. یہ فرشتہ آپ سے اجازت لینے آیا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ تینوں پہاڑ کو ایسے ملا دے اور پوری بستی پیس دی جائے. اس کے جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعرفونی. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. پہچان جائیں گے تو ایسی حرکت نہیں کریں. تو یہ نرمی تھی کہ نہیں رسول اللہ. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اور دوسری خصلت شفیق بنو، یعنی اپنے اندر شفقت پیدا کرو. سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. ایک حدیث ہے نا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، نبی فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ بڑا عالم ہو تبھی عزت کرنا ہے. اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو عزت کرو اس کی، عمر میں تم سے بڑا ہے نا، اس کی عزت کرو. بہت پیاری حدیث یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت کے بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی. اور آج کیا ہو گیا ہمارے سماج میں، دوسرے کو تو چھوڑ دیجئے، بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی عزت نہیں کر رہا، بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی عزت نہیں کر رہا. اور بڑوں کا بھی وہی حال ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے نا. تو ہر وقت جو ہے وہ بالکل چنگیز خان بنے رہتے ہیں. بچے اگر غلطی کر رہے ہیں تو شفقت کے ساتھ پیش آئیے، ان سے ان کو سمجھا کر پیار سے محبت سے ڈیل کیجئے. ایک دم چنگیز خان کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. یہی حال استاذ کا ہے، مارنے آئے اتنا کوٹ دیتے ہیں کہ بچے کو پڑھائی سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، اس قدر کوٹائی کر دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے یہ سسٹم سکھایا ہے. آج کی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کو مارا نہیں جائے، یہ تو بہت پیچھے ہیں. رسول اللہ نے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ بچوں پہ شفقت کرو اور بڑوں کی عزت کرو. تو غوث کیا فرماتے ہیں؟ 2 خصلتیں رسول اللہ والی، رفیق اور شفیق. سمجھ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. آگے فرماتے ہیں 2 خصلتیں ابو بکر والی. یہ کیا؟ صادق ہو اور مصدق ہو. اور ایک روایت میں متصدق کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن میں مصدق ہی مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے مصدق ہی بیان کروں. صادق ہو مطلب سچا ہو. جھوٹا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو اپنے اندر سچائی پیدا کرو.
حضور غوث پاک کا واقعہ سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ آپ سنائے تھے کیا وہاں صاحب سچائی والا ہے نا کہ ڈاکو لوگ پکڑ لیا تھا تو سچ بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ ہم لوگ جھوٹ بول کر کے سوچتے ہیں کہ بڑھ کے پیر صاحب ہوگا، صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو صادق بنو، سچے بنو۔ رسول کی خصلت جب آپ نے نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں، اس وقت پورا مکہ حضور کو 2 نام سے یاد کرتا تھا، الصادق الامین۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ابو جہل بھی وہی کہتا تھا، ابو لہب بھی وہی کہتا تھا کہ پورے مکے میں محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اور محمد سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ابو بکر والی 2 خصلت ہو، کیا؟ صادق ہو، سچا ہو، اور دوسری خصلت مصدق ہو۔ مصدق کا مطلب ایک تو یہ کہ خود سچا ہو، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اگر سماج میں کوئی دوسرا سچا ہے تو اس سچے کے حق میں بھی بولے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے ہم بولیں گے تو کہیں ہمارا نہ نقصان ہو جائے، اس لیے چھوڑو اسی کو مرنے دو۔ ہم جان رہے ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، بے قصور ہے، اس کے باوجود اس کے حق میں نہیں کھڑے ہوتے، سچے کی گواہی نہیں دیتے، اپنے فائدے اور اپنے نقصان کی خاطر جو ہے سب ہضم کر جاتے ہیں۔ جب حضور معراج سے لوٹے نا، معراج سے، تو آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ رات کو ایسا ایسا ہوا کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، وہاں سے مسجد حرام آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، پھر آسمان پہ چلا گیا، پھر سیر ہوئی وغیرہ وغیرہ، سب ذہن میں ہے نا معراج والا۔ تو سب جب بتا رہے تھے حضور نا، تو ابو جہل تالی مارتا ہوا نکل گیا اس مجلس سے۔ یہ تالی کیوں ماری اس نے؟ مذاق میں، مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ تالی مار کے نکلا اور کہا دیکھو ابھی تک تو زمین کی بات کرتے تھے، اب آسمان کی کرنے لگے، اور بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان گھوم کے چلے آئے۔ بتاؤ، بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور یہ کہہ کے جب نکلا ہے تو راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر سے۔ تو ابو جہل حضرت ابو بکر سے کہتا کہ ابو بکر یہ بتاؤ، تم تو ہوش گوش والے آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، یہ بتاؤ کوئی اگر یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا تو یہ بات ماننے والی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ تب اس نے کہا دھیرے سے تمہارے ساتھی محمد نے کہا۔ جیسے ہی حضور کا نام سنا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل 100% سچ کہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج آج کدھر سے نکلتا ہے؟ پوربے سے نا؟ اچھا، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ سورج پچھم سے نکل گیا، اب پورب میں جا کے ڈوب گیا، تو آپ کہیے یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ حضور نے کوئی غلط بات کہہ دی تو کہیے یہ نہیں ہو سکتا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صرف سچے ہی نہیں تھے بلکہ مصدق بھی تھے، جو سچے تھے ان کی گواہی بھی دے رہے تھے، کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا۔ تو اللہ کا دوست بننے کے لیے 2 خصلتیں ابو بکر والی، سمجھ گئے؟ آگے فرماتے ہیں 2 خصلتیں عمر والی۔ یہ کیا ہو؟ ہر حال میں بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ہر حال میں بھلائی کا حکم دے۔ حضرت عمر کی خصلت یہ تھی۔ تو کوئی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے تو اگر وہ اپنے سامنے کسی کو شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھے تو اسے روکے، اور کسی کو دیکھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کا حکم دے کہ چلو نماز پڑھنے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد چلو۔ خالی مسئلہ بتانے سے نہیں ہوگا، عین وقت پہ انگلی پکڑنی ہوگی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اگر دوست نماز نہیں پڑھے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ تو سوچے کہ کوئی بڑکا بتائیں گے جرم، کوئی سزا۔ تو انہوں نے کہا سزا اس کو نہیں، تمہارے اوپر ہے، اس کی انگلی پکڑو، اس کو مسجد لے جاؤ۔ اس کی سزا کو چھوڑو، تم اپنی ذمہ داری سنو کہ تمہارا دوست اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد لے جاؤ۔
انگلی پکڑ کے فلم دکھانے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ انگلی پکڑ کے ٹی وی دکھانے لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے؟ انگلی پکڑ کے کرکٹ کھیلنے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ فٹ بال کھیلنے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اور آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، تو آپ وہاں کیوں نہیں اس کی انگلی پکڑتے، وہاں چھوڑ دیتے؟ بلکہ صاف کہتے ہیں ہم آتے ہیں نماز پڑھ کے، دوست کو وہیں چھوڑ دیا، ہاں تم کھیلتے رہو کرکٹ، ہم آتے ہیں نماز پڑھ کے۔ نہیں، اسے بھی تو پڑھوائیے نا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں 2 خصلتیں حضرت عمر والی، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اس کے بعد 2 خصلتیں حضرت عثمان غنی والی۔ وہ کیا خصلت ہو؟ نمبر 1 سخاوت، اس کا دن سخاوت میں گزرے۔ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ خرچ کرے، اللہ نے دیا تو ضرورت مندوں کو لٹائے، بخالت نہ ہو۔ بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے نا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اچھا معاملہ، ایک قصہ آ گیا یاد، ابھی میں نے سنایا تھا، مولانا صاحب کو بھی سنایا تھا، کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس کو آپ کتنوں روکیے گا وہ سخاوت نہیں چھوڑے گا، وہ کروے کرے گا۔ اب بخیل کو کتنوں ابھاریے گا، وہ بخیل کا بخیلے رہے گا۔ تو تصوف کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا، یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی تھا، سخاوت خوب کرتا تھا، لٹا دیتا تھا، لے جاؤ تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ۔ اب بیوی اس کی بہت بڑی بخیل تھی۔ تو ایک دن ایک مچھلی بیچنے والا ہے، تو اس نے مچھلی خریدی، مچھلی اسے اچھی لگی بادشاہ کو، تو اس نے اٹھا کے اس کو 200 درہم دے دیا، مچھلی والے کو 200 درہم، سخی آدمی تھا، دے دیا بادشاہ۔ اس کی بیوی کو برا لگ گیا، اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو 2-4 درہم کی مچھلی تھی، آپ نے 200 درہم دے دیا، یہ کون سی بات ہوئی، واپس لیجیے اسے۔ بادشاہ نے کہا رے جانے دو، اس کی قسمت کا تھا، دے دیا۔ کہا نہیں یہ غلط ہے، آپ واپس لیجیے۔ وہ بیچاری سر پہ چڑھ گئی بیوی، واپس لیجیے واپس لیجیے۔ تو اس نے کہا یار میں بادشاہ ہوں، میری توہین ہے نا کہ میں اس سے پیسے واپس لوں۔ تو اس نے کہا دیکھیں ایسے مت لیجیے، اس کو بلائیے اور اس سے پوچھئے کہ مچھلی نر ہے کہ مادہ۔ اگر وہ بولے نر ہے تو آپ کو یہ ہم کو تو مادہ لینا تھا، تم اپنی مچھلی لے جاؤ، ہمارا پیسہ دو۔ اور اگر بولے کہ مادہ ہے تو کہیے گا ہم کو تو نر مچھلی چاہیے۔ دونوں صورت میں اس کی مچھلی لوٹا دیجیے گا، پیسہ لے لیجیے۔ بلایا بادشاہ نے اس کو، کہا یہ بتاؤ تمہاری مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ اس نے کہا حضور نر اور مادہ تو عام آدمی کے لیے لے کے آتا ہوں، آپ کے لیے تو آج ایسی مچھلی لایا ہوں جو نر ہے نہ مادہ۔ تو بادشاہ اور خوش ہوا، 200 درہم اور دے دیے، کہا لو 200 درہم اور لو۔ اب بیوی اور پریشان ہو گئی کہ ہم تو 200 میں مرے جا رہے تھے، تو 400 درہم دے دیے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہہ رہے تم ہی تو بولی تھی، اب وہ کیا کرے، وہ اتنا اچھا جواب دیا، دیکھو اس کی قسمت تھی، پا گیا۔ اب وہ 400 درہم لے کے لوٹنے لگا نا، تو دیکھا سامنے 1 درہم گرا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے وہ جیب میں رکھ لیا۔ بیوی نے دیکھ لیا بادشاہ نے، کہا بلائی اس کو، اتنا بڑا بدبخت ہے، یہ 400 درہم پایا، اس کے باوجود بے صبرا وہ درہم اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ یہ آپ کو دے بھی تو سکتا تھا، لیکن خود اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ بلائیے اسے، سب پیسہ واپس لیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلایا، کہا اللہ کے بندے میں نے تمہیں 400 درہم دیا، پھر بھی تم نے 1 درہم اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ اس نے کہا حضور 1 درہم اور 400 درہم کی بات نہیں ہے، اس پہ آپ کا فوٹو بنا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہیں کسی کا پیر نہ پڑ جائے، اس لیے میں اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ بادشاہ خوش ہو کے 200 درہم اور دے دیا، گویا وہ 600 درہم لے کے نکلا ہوا۔ تو تصوف کی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا مصنف نے، میسج یہ دیا کہ جس کی فطرت میں سخاوت ہوگی نا، وہ سخاوت کرنے سے باز نہیں آئے گا، وہ تو دیتا ہی رہے گا، وہ تو لٹاتا ہی رہے گا۔ اور جس کی فطرت میں بخالت ہوگی، اس کو چاہے جتنا ابھاریے کچھ نہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں، عام پبلک کو ابھارتے ہیں، مسجد بن رہی ہے آپ لوگ حصہ لیجئے، بیچارہ رکشہ والا بھی 500 آ کے دے دیتا ہے، ہماری جیب سے 50 روپیہ نہیں نکلتا، ہم خالی تقریرے کے غازی رہ جاتے ہیں، بس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔
تو فرمایا حضور غوث پاک نے کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو دو صفتیں حضور سیدنا عثمان غنی والی پیدا کرو. کیا؟ نمبر ایک سخاوت. دن سخاوت میں گزرے. حضرت عثمان کتنے بڑے سخی تھے, کتنی دولت آپ نے اسلام کے لیے خرچ کی. ایک موقع پر تو حضور نے آواز دی کہ آج اپنا اپنا مال لے کر آؤ, تمہارے مال کی دین کو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی نے لا کے ڈھیر لگا دیا حضور کے سامنے, اور حضور اس کو ایسے ایسے کرتے تھے, ایسے 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 کیسے. کبھی کسان کو دیکھیں آپ گیہوں یا دھان کو ایسے ایسے کرتے ہوئے, خوش ہوتا ہے کہ نہیں کسان؟ اے بیٹا چپ رہو نا یار, کیا کر رہا ہے, چپ رہو بابو. جیسے کسان جو ہے فصل لے کے آتا ہے تو ایسے ایسے کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, اس کو اندر سے خوشی ملتی ہے کہ کتنی اللہ نے اچھی فصل عطا فرمائی ہے. ایسے ہی حضور کے سامنے جب ڈھیر لگایا تھا نا پیسوں کا حضرت عثمان غنی نے, تو حضور ایسے ایسے کرتے تھے اس کو, اور ایک بات ارشاد فرماتے تھے, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آج کے بعد سے عثمان کوئی نیکی نہ بھی کریں جب بھی جنت ان پر واجب ہوگی. تو یہ تھی سخاوت آپ کی. تو غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے حضرت عثمان والی دو صفت پیدا کرے. نمبر ایک سخاوت پیدا کرے, اور نمبر دو کیا؟ رات عبادت میں گزارے. حضرت عثمان کی رات عبادت میں گزرتی تھی. وہ میں قرآن کی روشنی میں پہلے بتا چکا کہ جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہوں اور قیام میں گزرتی ہیں. کتنی ہو گئی؟ 10 ہوئی نا. ہاں, ابو بکر عمر عثمان 6, اور اللہ اور رسول 10, اور آخری 2 خصلتیں مولا علی والی. وہ کیا ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نمبر 1 علم ہو, اور نمبر 2 دلیری ہو, بہادری ہو, بزدل نہ ہو. اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو علم پیدا کرو, اس لیے کہ جب تک علم نہیں رہے گا تو عمل کیسے کرو گے؟ کہا پتا ہے کہ سجدے میں کہاں پڑھنا ہے, کیا رکعت پڑھنا ہے. علم ضروری ہے نا. علم ہو, اور دوسری چیز کیا ہو؟ جرأت ہو, شجاعت ہو, بہادری ہو, بزدل نہ ہو, ڈرے نہیں, حق بات بولے. ڈرنا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات بول دی جائے. معلوم ہے کہ سامنے والا ظالم ہے, میری گردن اڑا دے گا, اس کے باوجود حق بولنے میں نہ ڈرے, حق بولے. تو حضرت علی والی 2 صفتیں, علم ہو اور شجاعت ہو, دلیری ہو, بہادری ہو, بزدلی نہ ہو. یہ 12 خصلتیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کرے اللہ کا دوست بن جائے گا. یہ پہلا حصہ ہوا ہماری تقریر کا. اب دوسرا حصہ 5 منٹ اور سن لیجئے. حضور غوث پاک کی تعلیم کیا ہے یہ تو آپ نے بتایا. کرنا کیا ہے؟ تعلیم کیا دی آپ نے؟ بہت پیاری 2-3 تعلیم آپ کی بتا دوں آپ کو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں فتشت الاعمال کلها, میں نے ہر عمل کا جائزہ لیا, سب کو پرکھا, دیکھا, اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں. ہر عمل کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر اور افضل کوئی عمل ہی نہیں ہے. اگر حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں تو کیا کیجئے؟ گھر میں اچھا مرغا بنائیے, خود کھا جائیے. یہی کرنا چاہیے. حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں ہے. تو اگر ان سے محبت ہے اور ان کی 11ویں منانا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے نا کہ بھوکوں کو کھلائیے ان کے نام پر. کہ چلو آج غوث پاک کے نام کی فاتحہ دلا رہا ہوں, آؤ جتنے بھوکے ہیں معاشرے میں, جو اپنے گھر میں اچھا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں, جو بیچارے غریب ہیں. آج بھی بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے بچوں کو شاید بکرے کا گوشت میسر نہ ہوتا. وہ کہاں سے سوچے گا کہ 700 روپے اور 600 روپے کلو میں گوشت لے کر آؤں. تو آپ غوث پاک کی 11ویں کے نام پہ ان غریبوں کو کھلائیے نا اچھا سے اچھا کھانا. آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے دنیا دے دے, دنیا دینے سے مراد دولت دے دے, تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ دولت دے دے تو میں اپنی ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کروں. ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کروں. ایک دوسرا ارشاد آپ فرماتے ہیں
کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، لقمۃ فی بطن جائع خیر من بناء 1000 جامع۔ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے سنیے گا کیا ہے، آگے فرماتے ہیں کعبے کو غلاف چڑھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کعبے کو غلاف چڑھانے سے جب زیادہ بہتر ہے تو مزار پہ چادر چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، جب کعبے کو غلاف چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبر پہ چادر ہو، ایک چادر ہو، تو جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہیں ڈالو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے اور یہاں سے چلے گئے اجمیر شریف، وہاں جا کے 10,000 کی چادر چڑھا کے آتے ہیں، اور اپنا بھائی پریشان ہے، اپنا بھائی پریشان ہے۔ باپ بیمار ہیں تو آج کا بیٹا اور آج کی اولاد کیا بولتی ہے، اب علاج کرا کے کیا ہوگا۔ آج کی اولاد یہ بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے، اب علاج کرا کے، مطلب انتظار کر رہا ہے کہ کب مریں گے۔ اب منہ سے نہیں بولتا ہے لیکن اس جملے کا ذرا پردہ تو دیکھیے نا، اس کے نیچے کیا ہے کہ اب علاج کرا کے کیا ہوگا، مطلب تو جانے ہی والا۔ اب وہی بیٹا بچپن میں ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہو تب بھی باپ بیچارہ لگا رہتا ہے کسی طرح ٹھیک ہو جائے، کسی طرح ٹھیک ہو جائے، کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ تو اپنے ماں باپ پریشان ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہاں جا کے 10,000 کی چادر چڑھائے گا۔ اور یقین جانیے آپ نے جو 10,000 کی چادر چڑھائی ہے نا، آپ باہر بعد میں نکلیے گا، چادر پہلے نکل کے دکان پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو دھندا ہے مجاوروں کا، کاروبار ہے، تو کاہے کو یہ عمل کرنا؟ اس سے کوئی بزرگوں کی روحانیت ملے گی؟ نہیں۔ اس بزرگ کے نام پہ، ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے نا، اس بزرگ کے نام پہ کسی بے بس مجبور اور لاچار کو کمبل اڑا دیجئے، اس بزرگ کی روحانیت زیادہ ملے گی آپ کو۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا کعبے کو غلاف چڑھانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور بہت ساری باتیں کہیں کہ ننگی تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر، نفلی روزہ رکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری ٹکڑا کیا ہے، بہت پیارا ہے، فرماتے ہیں جب تم کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالو گے، ادھر وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچے گا، ادھر اللہ رب العزت تمہارے پورے وجود کو منور فرما دے گا۔ کھلانے والے کے پورے وجود کو اللہ رب العزت منور فرما دے گا، اس کی روحانیت کو اللہ رب العزت بلند فرما دے گا۔ کس کی؟ جو بھوکے کے پیٹ میں لقمہ پہنچائے۔ ایک آخری بات حضور غوث پاک کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کے بعد اپنی بات ختم، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں محبت کی شرط موافقت ہے اور دشمنی کی شرط مخالفت ہے۔ جملہ بولیے آپ، محبت کی شرط موافقت ہے اور من شرط المحبہ الموافقہ ومن شرط العداوہ المخالفہ۔ محبت کی شرط کیا ہے؟ موافقت، اور دشمنی کی شرط کیا ہے؟ مخالفت۔ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے حضور غوث پاک سے محبت ہے نا، بولتے ہیں نا کہ محبت ہے، تو اس محبت کی شرط کیا ہے؟ موافقت۔ موافقت کا مطلب کیا؟ جو حضور غوث پاک کو پسند وہی مجھ کو پسند، جو حضور غوث پاک کا عمل وہی میرا عمل، جن چیزوں سے حضور غوث پاک کو نفرت مجھے بھی انہی چیزوں سے نفرت، تب تو محبت سچی ہے، ورنہ محبت جھوٹی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟